بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی تربیت کیسے کریں، اس حوالے سے پارٹ نمبر 3 ہے، جس میں نام کے حوالے سے بیان کیا جائے گا کہ بچے کا نام کب رکھا جائے اور کس طرح کا نام رکھا جائے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ بچے کی ولادت کے بعد اس کا نام رکھنا ہر سماج کا عام معمول ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد والدین اور متعلقین اس کا اچھا سا نام رکھتے ہیں تاکہ یہ نام اس کی شناخت اور تعارف کا ذریعہ بن سکے۔ نام رکھنے کے سلسلے میں لوگ بہت سی باتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ بعض لوگ باپ کے نام کو لاحقہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور بعض لوگ بزرگوں کی نسبت سے نام رکھتے ہیں۔ اسلام جو ایک مکمل نظام حیات ہے اور زندگی کے ہر شعبے سے بحث کرتا ہے، وہ بھلا کب اس پہلو کو ایسے ہی چھوڑ سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے بچوں کے نام رکھنے کے سلسلے میں بھی کچھ واضح اشارات دیے ہیں جن کی روشنی میں والدین اپنے بچے کا بہتر سے بہتر نام رکھ سکتے ہیں۔ جس میں پہلا آ جاتا ہے کہ نام کب رکھا جائے۔ بچے کا نام کب رکھا جائے، اس سلسلے میں اسلام کسی تاریخ یا دن کو متعین نہیں کرتا، بلکہ یہ والدین اور متعلقین پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت بچے کا اچھا سا نام رکھ دیں۔ البتہ یہ بات بہتر اور مستحسن ہے کہ پیدائش کے 7ویں روز بچے کا نام رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بچہ اپنے عقیقہ کے ساتھ گروی ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے۔ تو احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا نام پیدائش کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے۔ سیدنا سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے منظر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اس کو اپنی ران پر رکھ لیا۔ ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد آپ اپنے سامنے کسی چیز کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس دوران اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران پر سے اٹھا لیا گیا۔ آپ نے فرمایا، بچہ کہاں ہے؟ ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم نے اس کو واپس کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا کیا نام رکھا ہے؟ ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فلاں نام رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کا نام منظر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات میرے یہاں بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نام رکھنے کے سلسلے میں کسی دن یا تاریخ کی کوئی تخصیص یا تعین نہیں ہے۔ پہلے دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے، تیسرے دن تک بھی تاخیر کی جا سکتی ہے اور 7ویں دن تک بھی مؤخر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی رکھنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں والدین یا سرپرستوں کو پورا اختیار دیا گیا ہے۔ اس میں ایک اور چیز جو شامل ہے وہ ہے پسندیدہ اور ناپسندیدہ نام۔ بچے کا نام بہت اچھا، خوبصورت اور پیارا ہونا چاہیے، اس لیے کہ بچے کی شخصیت و کردار اس کے نام کا بھی اس پر اثر پڑتا ہے۔ بچے کے لیے ایسے نام کا انتخاب کرنا چاہیے جو لفظ و معنی دونوں اعتبار سے بہتر اور مناسب ہو۔ اس میں ایک اور بات شامل ہے، اگر آپ کوئی ایسا نام رکھ چکے ہوتے ہیں جس کے معنی آپ کو یاد نہیں تھے، بعد میں معلوم ہوا کہ معنوی لحاظ سے نام مناسب نہیں ہے، تو اس نام کو بدل دیجیے۔ بلکہ کسی شخص کا نام اگر نامناسب ہو اور آپ اس کو بدل سکتے ہوں تو بدل دیجیے اور کوئی اچھا سا نام رکھ دیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برا نام بدل دیا کرتے تھے۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، شیطان بن کرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سے تمہارا نام عبداللہ بن کرت ہے۔ ایسے نام رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے جن سے حماقت و جہالت، بدبختی اور بد نصیبی یا مصیبت و تکلیف کا مفہوم نکلتا ہو۔ انسان کے نام کا اثر اس کی زندگی اور شخصیت پر بہت گہرا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
ایک صاحب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا میرا نام غافل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عاقل رکھ دیا۔ ایسے نام رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو آسانی سے زبان زد ہو سکتے ہوں، یعنی آسانی سے بولے جا سکتے ہوں، مفہوم و معنی کے لحاظ سے بہتر ہوں اور وزن و ساخت کے اعتبار سے عمدہ۔ ایسے ناموں کو ترجیح دینا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے ہیں یا جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، مثلا انبیاء کرام کے نام یا وہ نام جو اللہ کی ابدیت کے مظہر ہوں، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن اور امت اللہ، امت الرحمن وغیرہ۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔